أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدقت يا رب العالمين مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ظاہری طور پر وصال فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں تشریف لے آئے۔ اب جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں پہنچے، وہاں پہ صحابہ کی اولاد موجود تھی، جو صحابہ کے بچے تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اب صحابہ کی اولادوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ لیا اور پوچھنے لگے، عرض کرنے لگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضور آج آپ ہمیں وہ والا راز بتائیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو بہت زیادہ جان چھڑانے کی کوشش کی کہ میں کسی طرح ان سے جان چھڑا دوں اور مجھے وہ بات نہ بتانی پڑے، لیکن جب ان اولادوں نے، ان نوجوانوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اگر علم چھپانا عذاب نہ ہوتا تو میں کبھی نہ چھپاتا، تو میں کبھی تمہیں نہ بتاتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن جب میدان محشر لگے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایک عالم کو، ایک قاری کو بلائے گا۔ وہ عالم جس نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہوگی، اس قاری کو جس نے ساری زندگی رب کا قرآن پڑھا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم کو، اس قاری کو بلائے گا۔ جیسے ہی وہ عالم یا قاری میدان محشر میں پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عالم، اس قاری کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور حکم دے دے گا اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ حالانکہ حافظ قرآن کی، قاری قرآن کی، عالم دین کی اتنی فضیلت، بہت ساری فضیلتیں دین میں بیان کی گئی ہیں، اتنی کہ حافظ قرآن کے والدین کو سونے کے تاج پہنائے جائیں گے۔ قاری قرآن جس کی شفاعت کرے گا اس کی کل قیامت کے دن بخشش ہو جائے گی۔ عالم دین کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا کل جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ عجیب ہی عالم ہوگا، یہ عجیب ہی قاری ہوگا کہ جس کے بارے میں یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ اب جب اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا تو وہ عالم، وہ قاری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مالک و مولا، میں نے تو ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی ہے، یا اللہ میں تو ساری زندگی دین کی تبلیغ کرتا رہا ہوں، ساری زندگی میں نے تدریس کی ہے۔ وہ قاری عرض کرے گا، یا اللہ میں نے ساری زندگی تیرا قرآن پڑھ کے لوگوں کو سنایا ہے، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے جو تیرے دین کی خدمت کی ہے کیا مجھے اس کا اجر نہیں ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عالم یا اے قاری، تمہیں اس کا اجر مل گیا ہے۔ تو وہ عرض کرے گا، مالک مولا مجھے اس کا اجر کس طرح مل گیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم نے جو عمل کیا تھا، تم نے جو دین کی تبلیغ کی تھی، تم جو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، وہ میرے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے سناتے تھے۔ تم لوگوں کے سامنے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو صرف اور صرف اس لیے کرتے تھے کہ تمہاری شہرت ہو، لوگ تمہاری واہ واہ کریں، لوگ تمہارے بارے میں کہیں کہ کیا ماشاءاللہ علامہ صاحب کا کیا علم ہے۔ تم تدریس کرتے تھے تو اس نیت سے کرتے تھے کہ تمہارے علم کی واہ واہ ہو، اس لیے تم نے جو دنیا میں عمل کیا، جو دین کی تبلیغ کی، وہ میرے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، تو تمہیں دنیا میں اس کا اجر دیا گیا، لوگوں نے تمہاری واہ واہ کی، اب آج کے لیے تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ اب اس عالم کو، اس قاری کو اٹھایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ تو اس نے دین کی تبلیغ تھی، دین کا کام کیا تھا، قرآن پڑھ کے سنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں سنایا تھا، اس لیے اس کو اٹھایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مالدار کو، ایک پیسے والے کو میدان محشر میں بلائے گا۔ جیسے ہی وہ مالدار میدان محشر میں پہنچے گا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں،
اور حکم دے دے گا اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ اب وہ عرض کرے گا مالک مولا میں نے ساری زندگی لوگوں پہ اپنا مال جو تو نے مجھے دیا تھا وہ میں لوگوں پہ خرچ کرتا رہا، میں لوگوں کی غریبوں کی مدد کرتا رہا، میں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا رہا، میں بیواؤں کے شادیاں کرواتا رہا، یا اللہ میں نے تو ساری زندگی لوگوں کی مدد کی ہے، پھر میرے ساتھ آج یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے، مجھے کیا اس کا صلہ نہیں ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے بندے تم نے جو عمل کیا، تم جو لوگوں کی مدد کرتے تھے مالی طور پر، تم جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے صرف اور صرف اس وجہ سے رکھتے تھے کہ دنیا میں تمہاری شہرت ہو، لوگ تمہارے بارے میں کہیں کہ فلاں سیٹھ صاحب کی کیا بات ہے، وہ تو لوگوں کی اتنی زیادہ مدد کرتے ہیں، وہ تو لوگوں کو سحریاں کرواتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، ان کے دروازے پہ جو چلے جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے تو صرف اور صرف اسی نیت سے کیا تھا کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، اس کا اجر تمہیں دنیا میں ملا، لوگوں نے تمہاری واہ واہ کی، اب آج کے لیے تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ اسے اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ اس وجہ سے ایک وہ نیک اعمال تو کرتا رہا، لوگوں کی مدد تو کرتا رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کی تو اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر تیسرا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیسرے نمبر پر ایک مجاہد کو، ایک شہید کو بلایا جائے گا۔ اب شہید کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ شہید قیامت والے دن جس کی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا کر دے گا۔ اور یہاں تک فضیلت بیان کی گئی کہ شہید کا جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے اس کا ایک قدم زمین پہ ہوتا ہے اور دوسرا قدم اس کا جنت میں ہوتا ہے، اتنی فضیلت بیان کی گئی۔ لیکن یہاں غور کریں کہ وہ جیسے ہی وہ شہید، وہ مجاہد میدان معاشر میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور حکم دے گا اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک مولا میں نے تیرے دین کی خاطر اپنی جان دے دی، میں نے اپنے بچوں کو بے سہارا چھوڑ دیا، میری بیوی بے سہارا رہ گئی، میں اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ گیا، یا اللہ میں نے تو تیری خاطر اپنی جان ہی دے دی پھر بھی مجھے اس کا کچھ صلہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے تم نے جو اپنی جان دی، تم جو جہاد کرتے تھے صرف اور صرف اس لیے کرتے تھے کہ لوگ تمہاری واہ واہ کریں، لوگ کہیں کہ اس مجاہد کی کیا بات ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا زیادہ بہادر ہے، لوگ تو تم تو صرف اس لیے کرتے تھے کہ تمہاری شجاعت کی واہ واہ کی جائے، تمہیں اس کا دنیا میں اجر مل گیا، لوگوں نے تمہاری واہ واہ کی، اب قیامت میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس کو بھی اٹھایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا کہ جو بھی عمل کیا جائے، چاہے دین کی تبلیغ ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے یا نماز پڑھی جائے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں پڑھی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عبادت نہیں کی جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور صوفیاء فرمایا کرتے ہیں کہ جو بھی کام کیا جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آگے اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے، جو کام بھی اگرچہ وہ شریعت میں فرض کے حکم میں یا واجب کے حکم میں نہیں ہے، پھر بھی جو کام جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے وہ کیا جائے اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ عبادت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ اور آگے صوفیاء نے ایک اور بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عبادت کی جائے، جب خالق کی عبادت کی جائے تو مخلوق کو اور اپنے نفس کو اس سے دور کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی دین کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ نہ سوچا جائے کہ میں یہ کام کروں گا تو فلاں شخص کیا کہے گا۔ جو بھی کام کیا جائے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، جو کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے گا اس پر ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا، وہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔